طرف آتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی لیڈ بائی امریکن جو ہے نا وہ ہندوستان کو ایک اچھا گائے جس کو کہتے ہیں گڈ گائے اور پاکستان کو بیڈ گائے جو ہے نا وہ پینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سارے سینیریو میں چین کا رول جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. چند دن پہلے کی خبریں تھیں کہ ہندوستان اور چائنا نے ملٹری ایکسرسائزز جوائنٹ ایکسرسائزز کی ہیں. اب پاکستان دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا ہے چین کے ساتھ. آپ ہمارے تعلقات کو چین کی طرف سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے وقت میں جو پاکستان کے اچھے دوست ہیں چین اور ایران اس کی طرف جانا چاہیے, رجوع کرنا چاہیے, بات چیت کو لے کے جانا چاہیے آگے اور اپنے آپشن ان سے ڈسکس کرنے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا کہ اس طرف جانا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے, جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے, ایک چیز آپ نوٹ کیجئے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ موقع آیا کہ جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے چین سے اپنا ایمبیسڈر واپس بلا لیا اور کئی ماہ تک اس کی ریپلیسمنٹ نہیں بھیجی. یعنی یہ تاریخ میں پاکستان کے نہیں ہوا کہ 3-4 ماہ تک چائنا میں ہمارا سفیر ہی نہ ہو. اور چائنا کے ساتھ اس قدر تعلقات کو خراب کرنے کی ڈیلیبریٹلی کوشش کی جا رہی ہے کہ پریکٹیکلی چائنا کی ملٹری کی ہماری ملٹری سے تعلقات تو بہت اچھے ہیں. جیسے کل بھی ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف وہاں پہ جا کے ایک نیوکلیر اور ایک مختلف ڈیفنس پروجیکٹس کے اوپر ہم نے سائن کیا ہے ان کے ساتھ جا کے. لیکن حکومتی سطح پر ڈیلیبریٹ اٹیمپٹس یہ کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے چین سے تعلقات کو خراب کیا جائے. اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں پہلی دفعہ چین نے ہماری مدد نہیں کی. چین کہا نہیں گیا انہیں, یا تو ان سے کہا نہیں گیا یا چین کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے اس میں ویٹو نہیں کرنا ہے, کیونکہ پہلے بھی انڈیا 3 دفعہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جا چکا ہے. چین نے ہر دفعہ ہم نے ریکویسٹ کی اور اس نے ویٹو کیا ہے, اور ویٹو کرنے والے ملک کو کوئی اپنی جواب دہی کوئی صفائی نہیں دینی پڑتی, بس ویٹو کر دیا اور ختم ہو گئی. تو چین کے لیے تو کوئی ایشو نہیں تھا, اس نے ہمیشہ ہمارے انٹرسٹ کو دیکھا ہے. یہ حکومت جو اس وقت ہے جان کے پاکستان کے تعلقات چین سے خراب کر رہی ہے, یہ بالکل کنفرمڈ ہے معاملہ. اور چونکہ یہ حکومت جیسے عرض کیا کہ ہر فون کال باؤچر اور ان کی طرف سے آتا ہے اور پالیسیز کم از کم فورن پالیسیز اور نیشنل سیکیورٹی کے بڑے بڑے فیصلے وہاں سے کیے جا رہے ہیں, تو چین سے کیسے تعلقات ٹھیک ہونے دیں گے یہ؟ اور یہاں بھی وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر آرمی میں اور اس حکومت میں تصادم بلڈ ہو رہا ہے. اس تصادم کو جان کر بلڈ کیا جا رہا ہے. جماعت الدعوہ پہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس کا مقصد پرائمریلی یہی ہے کہ سارک کی ایگریمنٹ کے تحت بھی کہ جو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر ہوتی ہے اس کے سپانسرز اور بیکرز کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. اور بالکل فوکس کلیئر ہے, پہلے تو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ دیکھیے جنگل کا قانون چل رہا ہے, کیونکہ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ثبوت دیے, ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ یو این نے کسی ثبوت کی بنیاد پر ان لوگوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے, اور جن افراد کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے اس میں سے ایک صاحب 6 سال پہلے انتقال کر چکے ہیں. تو اسی سے اندازہ کیجئے کہ کس قدر احمقانہ ثبوت ہوں گے. ثبوت ہی نہیں ہے, یہ تو جنگل کا راج ہے یہاں پہ اس وقت. سو پرائمریلی اس وقت انڈین انٹرسٹ بالکل کامن ہے. انڈینز کو امریکنز کا صرف نیوکلیر کوآپریشن نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ سٹیجز ان کے ریلیشن شپ بڑھ گئے ہیں جو ہم یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیں گے. افغانستان میں جو کمبیٹ آپریشنز کر رہے ہیں جو ٹروپس, وہ امریکن ہیں, برٹش ہیں اور کینیڈینز ہیں, اور ان کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں. یہ بری طرح مجھے یاد ہے کہ اب یہ خبریں جو آ رہی ہیں تھنک ٹینک انڈین بتا رہے ہیں کہ انڈیا نے آفر کیا کہ 1.5 لاکھ ہم اپنی فوج افغانستان بھیجنے کے لیے تیار ہیں. اسی کی طرف آ رہا ہوں. ہو یہ رہا ہے کہ امریکنز کو ٹروپس کی ضرورت ہے افغانستان میں, اور انڈینز نے آفر کیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کو نیل ڈاؤن کرنے کے لیے, پاکستان کو گھیر کے نقصان پہنچانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ راضی ہیں تو ہم افغانستان میں آپ کو ایگزٹ اسٹریٹجی دیں گے, افغانستان میں ہم ٹروپس بھیجیں گے. ایک تو اس سے امریکنز, برٹش اور کینیڈین ٹروپس کی کیجولٹیز کم ہو جائیں گی. دوسری طرف افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کرائے کے فوجی ملیں گے امریکنز کو کہ جو اپنی کیجولٹیز. ویسے تو 30 ملکوں کی 40 ملکوں کی فوج ہے. کمبیٹ ٹرپس نیٹو نان کمبیٹ آپریشنز میں, نیٹو کمبیٹ آپریشنز میں نہیں ہے. میرا خیال امریکہ, برطانیہ اور کینیڈینز ہیں اس وقت کیجولٹیز ان کی ہو رہی ہیں. سو انڈینز کو فائدہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے مغربی بارڈرز پہ بھی آ جاتے ہیں, اور جب 1.5 لاکھ فوج ان کی افغانستان میں آ جائے گی تو وی ول بی ان اے ویری ڈینجرس سچویشن, کیونکہ یہ بہت عرصے سے ایک پاکستان کے نارتھ میں کشمیر سے لے کر فرنٹیئر تک ایک کوریڈور کاٹنا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ بھی ابھی اگر یہ لوکل ایک ہائی انٹینسٹی وار بھی کریں گے جو یہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ڈرونز کی پینیٹریشن کی ہے کشمیر سیکٹر پہ اور سیالکوٹ پہ, اور جو پلینز ان کے آئے تھے وہ جماعت الدعوہ کے کیمپس پہ حملہ کرنے کے لیے کشمیر میں اور مریدکے پہ, لاہور کے پاس جو مریدکے کا سینٹر ہے, یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاک فضائیہ تیار ہوگی, مگر وہ آئے تھے فائٹنگ پیٹرول, they were loaded, they came to bomb. لیکن جو نیٹو ہے ہمارے مغربی بارڈر پہ آپ دیکھیں گے پہلی مرتبہ کل نیٹو نے چمن کے اوپر سے فلائی کیا ہے. یہ ہمارے ریڈارز چیک کر رہے ہیں, وہ فلائی کر کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریڈار کوریج کہاں کہاں ہے, ہمارے ریڈار زونز کہاں ہیں, ایئر ڈیفنس سسٹمز کہاں پہ لگے ہوئے ہیں, ہم میسائل لاک کرتے ہیں ان کے اوپر یا میسائل لاک نہیں کرتے, کیونکہ جب بھی کوئی سرفیس ٹو میسائل لاک کرتا ہے جہاز کو خبر ہو جاتی ہے کہ ایک میسائل مجھ پہ لاک کر گیا. سو تیاری ہو رہی ہے. اوباما کے آنے کے بعد ایک نئی ایکسپیڈیشن ہوگی جو 2 پرونگ سے ہم کو یہ ملٹریلی دبائیں گے, اور
اس کے لیے ہم کو جیسے عرض کیا کہ ہم کو پہلا امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ قوم، سیاستدان، میڈیا، پارلیمنٹ، حکومت، فوج ایک ہوں اور اپنے دوستوں کے پاس جائیں. لیکن صاحب آپ کے سفارتکاری کا بڑا وسیع تجربہ ہے، آپ فارن آفس میں بہت عرصہ رہے ہیں، بڑے ایشوز کو بڑے ماہرانہ طریقے سے ڈیل کرتے رہے. چائنا کے حوالے سے آپ کی ایکسپرٹیز رہی ہے، یہ کیا فینومینا ہے کہ چائنا ہم سے کیوں دور ہو رہا ہے؟ دیکھیے